ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کا وقت قریب سے قریب تر ہو چکا ہے اور اہل ایمان اپنے واجب کو ادا کرنے کے لیے جانوروں کی خریداری کر چکے ہیں یا خریداری میں مصروف ہیں۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ قربانی کا جانور عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ اب اگر تھوڑا سا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی صحیح ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قربانی کا جانور خریدتے وقت بہت دیکھ بھال کر کے خریدنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جانور خرید کر کے لے آتے ہیں اور گھر پہ لانے کے بعد میں کہتے ہیں کہ جانور میں یہ کمی وہ کمی، حالانکہ جب آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ عیب دار جانور کی قربانی شریعت مطہرہ کے اندر مقبول نہیں ہے اور بعض صورتوں میں قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، تب تو پھر جانور خریدتے وقت ہی خوب اچھے طریقے سے اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور ناک وغیرہ سب چیزوں کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے، اس کو ٹٹول کے دیکھ لینا چاہیے، کچھ دیر دور تک اس کو چلا کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ پوری طریقے سے جب اطمینان ہو جائے کہ اس جانور میں اب کوئی ایسی کمی اور ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی مکروہ یا ناجائز ہو، تبھی جا کر کے اس جانور کو خریدنا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی غلطی ہو گئی، دیکھنے کے باوجود بھی کوئی ایسا عیب رہ گیا جس کو وقت پر ہم نہ سمجھ پائے، تب پھر اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ دیکھا جائے کہ قربانی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ تھوڑا عیب ہے تو قربانی صحیح ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے، زیادہ عیب کی صورت میں قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو عیب مانی جاتی ہیں؟ تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر سینگ کا معاملہ ہے، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اس جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ ہیں لیکن بعد میں ٹوٹ گئے تو اب اگر تھوڑا بہت ٹوٹا ہے، جیسے نوک ٹوٹ گئی یا اوپر سے ٹوٹ گیا، تو اس کی قربانی بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر سینگ اتنا ٹوٹا کہ جڑ تک اس کا سینگ ختم ہو گیا، جڑ سے بالکل ٹوٹ گیا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جو میں نے ابھی یہ بتایا کہ تھوڑا بہت اگر ٹوٹا ہو تو جائز ہے، تو جائز تو ہے لیکن بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں بالکل عیب نہ ہو۔ قربانی صحیح ہے لیکن ایک دم عیب سے خالی ہونا یہ اچھا ہے، لیکن بہرحال اگر تھوڑا بہت سینگ ٹوٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح خارشی جانور جو خارش کی وجہ سے اس کا گوشت وغیرہ گل جاتا ہے، وہ بہت دبلا ہو جاتا ہے، ہڈیاں وغیرہ اس کی نظر آنے لگ جاتی ہے، اگر وہ اتنا لاغر ہو گیا کہ ہڈی میں بالکل مغز ہی نہیں رہا، تب تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس قدر جو ہے وہ نہیں، اس کے اندر نقصان ہوا ہے اس خارش کی وجہ سے کہ بالکل مغز ہی ختم ہو جائے، بلکہ وہ کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تب پھر جو ہے اس کی قربانی صحیح ہے۔ اسی طرح خسی جانور یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں یا جس کی خصیے یا جو اعضاء ہیں ان کو کاٹ دیا گیا ہو، اس جانور کی
قربانی بھی جائز ہے. اور یہ مسئلہ بھی میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ بکری کو قربانی میں ذبح کرنا یہ بکرے سے افضل ہے، یعنی بکری کی قربانی اگر کی جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے بکرے سے، لیکن اگر اسی بکرے کو اگر خصی کر دیا جائے تو اب اس کا ثواب بکری سے زیادہ ہو جائے گا. ویسے بکری کا ثواب بکرے سے زیادہ ہے، لیکن اگر بکرے کو خصی کر دیا جائے تو پھر بکرے کا ثواب یہ جو ہے وہ بکری سے زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح بھینگا جانور، یعنی جو جانور بھینگا دیکھتا ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اور اگر جانور بالکل اندھا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا، تو اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر اندھا تو نہیں ہے لیکن کانا ہے، اور کانا اتنا ہو کہ اس کا کانا پن صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ کانا جانور ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی جانور اتنا کمزور ہے کہ ہڈیوں میں مغز ہی نہیں رہ گیا، بالکل وہ گھل چکا ہے، تو ایسے جانور کی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح لنگڑا جانور اتنا لنگڑا ہے کہ قربانی کی جگہ تک جو ہے اپنے پاؤں سے چل کر کے وہ نہ جا سکتا ہو، تو اتنے لنگڑے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. یا اسی طرح کسی جانور کا اگر پاؤں کاٹ دیا گیا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اور کان کے اندر دیکھیں، کان ہے یا دم ہے یا جو مینڈا وغیرہ رہتا ہے ان کی جو چکی رہتی ہے، تو یہ اگر کٹے ہوئے ہیں، کان کٹا ہے یا دم کٹی ہوئی ہے، تو دیکھنا پڑے گا کہ کتنا کٹا ہوا ہے. اگر یہ تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، یعنی 1/3 اس سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے، چاہے ناک ہو، یہ کان ہو یا دم، اگر 1/3 سے کم کٹا ہے تب پھر جو ہے اس کی قربانی جائز ہے. اسی طرح کان یا دم وغیرہ اگر تہائی سے کم کٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. اور کان کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کچھ جانوروں کے کان پیدائشی طور پر ہوتے ہی نہیں ہیں، تو جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یا کان تو ہیں لیکن اس کے کان چھوٹے چھوٹے کان ہیں، تو پھر اس کی قربانی صحیح ہے. یعنی بالکل نہ ہو تو صحیح نہیں، لیکن اگر ہیں لیکن چھوٹے کان ہیں تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح دانت کے اندر بھی بہت سارے لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں. شریعت مطہرہ نے جو دانت کا حکم دیا کہ جانور کے دانت ہونے چاہیے، اس میں اصل جو ہے وہ جانور کی عمر ہے، یعنی جس عمر کا جانور قربان کرنا جائز ہے، اگر اتنی عمر کا ہو گیا تو پھر اس کی قربانی کر سکتے ہیں اگرچہ اس کے دانت نہ آئے ہوں. جیسے جو ہے حکم یہ ہے کہ گائے 2 سال کی ہونی چاہیے اور بکری یا بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، تو اتنی عمر ہے تو ان کی قربانی جائز ہے، اور اس سے کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. لہذا اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو گئی ہے لیکن دانت آئے ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر دانت آئے ہیں اور آنے کے بعد میں ٹوٹ کر کے گر گئے ہیں تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اور تھن کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو گئے ہوں تو اس کی قربانی ناجائز ہے، یعنی جائز نہیں ہے. اور دیکھنا یہ پڑے گا کہ بکری میں ایک اگر تھن اس کا خشک ہو گیا ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہو جائے گی، اور اگر بھینس وغیرہ ہے تو 2 اگر تھن خشک ہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہوگی. پھر کان کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ جانور ایسے رہتے ہیں کہ کان کٹا ہوا ہے مگر الگ نہیں ہوا ہے، بیچ میں ایسے جیسے لمبائی میں چیرا لگ جاتا ہے، کٹ لگ جاتا ہے، تو ایسا چیرا لگے ہوئے یا کٹ لگے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ وہ کٹ کر کے الگ نہ ہوا ہو. کبھی کبھی کوئی جانور خرید کے لاتے ہیں تو وہ گابن نکل جاتا ہے جانور، یعنی حاملہ اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جیسے بکری خرید کے لائے یا بھینس قربانی کے لیے لائے
تو حمل والے جانور کی قربانی جائز تو ہے لیکن پسند نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، لیکن اگر کریں گے تو قربانی بالکل صحیح ہو جائے گی. ایسے ہی کبھی کوئی جانور خرید کے لائے اور وہ دودھ والا جانور نکل گیا تو ایسے جانور کی قربانی بھی صحیح ہے اگر دودھ دیتا ہے، لیکن بہتر اور پسندیدہ یہی ہے کہ ایسے جانور کی قربانی بھی نہ کی جائے، اس کے بدلے کسی دوسرے جانور کی قربانی کر دی جائے. اور جانور اگر زخمی ہو گیا، اس کو کہیں پر زخم لگ گیا، چاہے جسم کے کسی بھی حصے پہ لگا ہو، زخم لگ گیا لیکن قربانی کا وقت ہونے سے پہلے اس کا زخم بھر گیا اور جو زخم کی وجہ سے عیب تھا وہ عیب اب نہیں نظر آ رہا، اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے. اور ایسے ہی زبان کے بارے میں بھی ہے، کسی جانور کی اگر زبان کٹی ہوئی ہے تو اگر اتنی زبان کٹی ہوئی ہے کہ وہ چارہ وغیرہ نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تھوڑی بہت زبان کٹی ہے، چارہ وغیرہ وہ آرام سے کھا سکتا ہے، تب پھر اس کی قربانی جائز ہے. اور ایسے ہی اگر کسی جانور کے کان میں سوراخ ہو، بہت سی مرتبہ لوگ جانور لاتے ہیں اور لانے کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کے کان میں سوراخ ہے، تو اگر کان میں سوراخ ہے صرف تھوڑا سا تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بالکل ایک دم صحیح سلامت اعضاء والے جانور کو قربان کیا جائے، کیونکہ یہ تھوڑا سا عیب ہے اور تھوڑا سا عیب ہے تو مکروہ ہے، لیکن قربانی صحیح ہو جائے گی. اگر بکری کی کوئی قربانی کرے اور وہ بکری جو ہے وہ بھانج ہے، یعنی بچہ جننے کے لائق نہیں، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. کچھ جانور جو ہے وہ غلیظ کھاتے ہیں، ناپاکی کھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے گوشت کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے. جیسے بہت سارے جانور جو ہیں وہ پیشاب پینے کے عادی رہتے ہیں، تو اگر بدبو گندگی کھانے کی عادت ہے جانور کی اور اس کی وجہ سے اس کے گوشت کے اندر بدبو آ گئی تو پھر ایسے بو والے گوشت والے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خنثی جانور، یعنی جس جانور میں نر اور مادہ دونوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، نہ نر ہوتا ہے نہ مادہ، دونوں کی نشانیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، تو ایسے خنثی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور جس جانور کا ایک پاؤں بھی کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی بھی نہیں کر سکتے، اس کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جس کی ناک کٹ گئی ہو، جس جانور کی ناک کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب یہاں پر جو جانور میں عیب بتائے گئے، وہاں عیب کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور کے اندر کوئی عیب پہلے سے نہیں تھا، لیکن جب قربانی کرنے کے لیے اس کو لے کر کے جاتے ہیں تو جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں اس وقت جانور کبھی اچھلتا کودتا ہے، اس کی وجہ سے اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے، جیسے اچھلا کودا جس کی وجہ سے سینگ ہی ٹوٹ گیا یا اور کوئی عیب پیدا ہو گیا. تو ایسے موقع پر قربانی کرتے وقت میں جو عیب پیدا ہو جائے تو اس عیب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی، تو اس جانور کو قربان کر سکتے ہیں. یا جس جانور کو خرید کر کے لایا تب کوئی عیب نہیں تھا، بالکل صحیح تھا اور قربانی اس کی صحیح تھی، لیکن قربانی کا وقت ہونے سے پہلے اس میں کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ وہ جانور لانے والا غنی ہے کہ فقیر ہے. آسان لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ وہ جانور جو قربانی کے لیے لایا ہے اس پر قربانی واجب ہے یا واجب نہیں ہے، فقیر ہے، نفلی قربانی کے لیے لایا ہے. اگر وہ مالک نصاب ہے یعنی غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تب تو اسے دوسرے جانور کی قربانی کرنا ضروری ہوگا. اور اگر مالک نصاب نہیں، فقیر ہے، ایسے ہی نفلی قربانی کر رہا تھا، تو اسے چاہیے کہ اسی عیب والے جانور کی قربانی وہ کر دے، اس کے لیے اس جانور کی قربانی جو ہے وہ صحیح ہے. قربانی کا جانور اگر خریدنے کے بعد لایا اور وقت ہونے سے پہلے، قربانی سے پہلے کوئی مر گیا، تب پھر وہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ مالدار ہے، مالک نصاب ہے، تو اس پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے. اور اگر وہ جانور کسی فقیر کا تھا یعنی مالک نصاب نہیں تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس کا جانور تھا، تو اس کے ذمہ جو ہے وہ دوسرے جانور کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے. قربانی کے حوالے سے جو مستحبات ہمارے فقہاء نے بیان فرمائے، تو مستحب یہی ہے کہ قربانی کا جانور خوب موٹا ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، بڑا ہو،
اور بکری کی قسم سے ہو تو بہتر سینگ والا چت کبرا مینڈا ہو. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے ہی مینڈے کی قربانی فرمائی تھی. تو تر و تازہ خوبصورت اچھا جانور ہونا چاہیے. اور اس کے اندر پھر مستحب طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جانور کو لٹا دیتے ہیں, اس کے سامنے چھری کو تیز کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. چھری پہلے سے ذبح کر لی, جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو پہلے سے تیز کر لیا جائے, اور جب جانور کو ذبح کر دیا جائے تو فوراً اس کی جو ہے وہ کھال وغیرہ یا اعضا وغیرہ کو کاٹنا نہیں چاہیے, بلکہ اتنی دیر تک انتظار کرنا چاہیے کہ جانور ٹھنڈا ہو جائے. کیونکہ قصاب لوگوں کو ایک دن میں بہت ساری قربانیاں کرنا رہتی ہے, تو ان کا بس چلے تو وہ ادھر جو ہے وہ جانور ذبح ہوا اور ابھی گرم جانور رہتا ہے اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. تو جانور کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے, اس کے بعد میں اس کی کھال وغیرہ اتاری جائے. اور بہتر یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرے. لوگ تلاش کرتے ہیں بانگی صاحب کہاں پہ ہیں, خادم صاحب کہاں پہ ہیں, فلاں صاحب کہاں پہ ہے. اگر آپ خود قربانی کرنا جانتے ہیں تو فضیلت اسی میں ہے, ثواب زیادہ اسی میں ہے کہ اپنے جانور کی قربانی آپ اپنے ہاتھ سے کریں. لیکن اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے یا آپ کرنا نہیں جانتے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ قربانی نہیں کرنا جانتے ہیں تب بھی آپ کو چاہیے کہ قربانی کے وقت میں اپنے جانور کے پاس میں موجود رہیں. حدیث پاک میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے قطرے میں جو کچھ گناہ ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہونے کا حکم دیا. صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, میری آل کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے. یعنی یہ خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو اگر خود ذبح کریں تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر خود ذبح نہ کریں تب پھر ایسی صورت میں اپنی قربانی کے جانور کے پاس میں آپ کھڑے رہیں. اور پھر جو یہ مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک حصہ فقیروں کے لیے اور دوسرا دوست و احباب کے لیے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے. تو یہ حکم جو ہے مستحب ہے. یعنی اگر کسی کے گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو وہ اگر پورا اپنے گھر ہی میں کھانے کے لیے رکھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں, لیکن اللہ نے وسعت دی ہے, یا گھر میں افراد کم ہیں یا زیادہ آپ نے گوشت قربانیاں کی ہیں, تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں, ایک فقیروں میں تقسیم کریں اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے احباب وغیرہ میں دیں. اور پھر اس کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو خراب جو چھیچڑا یا جو کچھ ہے وہ غریبوں کے لیے کر دیا جائے اچھا والا, نہیں, بلکہ قربانی کی آپ فضیلت پورے طور پہ حاصل کریں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح اپنے لیے گھر پہ آپ گوشت رکھ رہے ہیں ایسے ہی غریبوں کو بھی اور اپنے دوست و احباب کو بھی اسی طرح جو ہے وہ اچھا گوشت دیں. اب ایک آخری اور ضروری مسئلہ جو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور اس کے ہم کون کون سے حصے کھانا جائز ہے اور کون سے حصے کھانا ناجائز ہے یا مکروہ ہے یا منع ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس طرح کا سوال ہوا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ حلال جانور کے جتنے اجزاء ہیں سب حلال ہیں, صرف چند اجزاء ایسے ہیں جو یا تو حرام ہیں یا ممنوع ہیں یا مکروہ ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 22 اجزاء گنائے. جانور میں 22 ایسی چیزیں رہتی ہیں جن کو کھانا یا تو حرام ہے یا ممنوع ہے یا پھر مکروہ ہے. ان میں سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ان اجزاء کو آپ کھانے سے پرہیز کریں. سب سے پہلے رگوں کا خون. رگوں میں جو خون رہتا ہے وہ حرام ہے. پتا یہ بھی انہی ناجائز اجزاء میں سے ہے. اسی طرح مثانہ جو پیشاب جس کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح نر کی علامت یعنی جو بکرا رہتا ہے, بکرے کی جو نر ہونے کی جو نشانی ہوتی ہے اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. مادہ کی نشانی, جو بکری میں مادہ کی جو نشانی رہتی ہے یا ایسے ہی مادہ جانور میں, اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح جو فوتے یعنی خصیے جو ہیں ان کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. غدود کا مطلب یہ ہے کہ گردن پر یا حلق میں یا کبھی چربی کے اندر چھوٹی بڑی لال یا مٹیالے رنگ کی گول گول گانٹیں ہوتی ہیں, یہ غدود ہوتے ہیں. ان غدود کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. حرام مغز. حرام مغز کا معنی یہ ہے کہ یہ سفید ڈورے کی طرح ہوتا ہے جو بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے ہوتا ہوا ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں جا کے ختم ہوتا ہے.
یہ سفید ڈورے کی طرح ہوتا ہے اور بیجے سے شروع ہو کر اور گردن کے اندر سے ہوتا ہوا ریڑھ کی ہڈی کے آخر پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اس حرام مغز کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. ایسے ہی گردن کے دو پٹے یعنی جو گردن کی مضبوطی کے لیے دو پیلے رنگ کے پٹے ہوتے ہیں اور وہ کندھوں تک جو ہے وہ کھچے ہوئے رہتے ہیں, ان دونوں پٹوں کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح جگر کا خون یہ بھی ناجائز ہے. گوشت کا خون جو جانور کو ذبح کرنے کے بعد میں گوشت میں رہ جاتا ہے اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. دل کے اندر جو خون ہوتا ہے دل کا خون وہ بھی انہی ناجائز چیزوں میں سے ہے. پتا یعنی زرد رنگ کا پانی جو پتے میں سے نکلتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. پاخانے کا مقام یہ بھی انہی اجزاء میں سے ہے جو جائز نہیں ہے. اوجڑی اور آنتیں یہ کچھ مختصر اجزاء میں نے بتائے جو حلال جانور کے اندر بھی ان اجزاء کو کھانا جائز نہیں ہوتا ہے. لہذا جو بھی جانور کی قربانی کرے یا عام دنوں میں بھی کوئی جانور ہو تو اس کے ان اجزاء کو جو ہے وہ کھانے سے سخت پرہیز کیا جائے. کچھ لوگ جو ہے وہ اوجڑی کو کھا لیتے ہیں یا آنتوں کو بھی. یہ سب جو ہے وہ ناپاکی کی جو چیزیں ہیں یا نجاستوں کی گزرگاہیں ہیں. اسلام بڑی پاکیزگی کا مذہب ہے, بڑی نظافت اور ستھرائی کا مذہب ہے. ایسی ناپاک جگہوں کو یا ناپاکی کی گزرگاہوں کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ